بے قرار ہے خواجہ. دنیا میں کیا کہتا تھا اب نہیں، کیا کہتا تھا؟ یہ سوال بڑا ٹف ہے. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہاں کا سوال مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا. ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی، تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا، سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں، سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ، ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر، یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی، پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے، بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے، وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں، میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے، سیدھے گردن پکڑ لی، گلا پکڑ لیا، کہا نہیں چھوڑو گا. وہ ڈر گئی. بیوی وہ بھی صحابیہ ہے، اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا، کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے. میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے. گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، آقا آپ کے دربار میں آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں. اگر آپ حکم دیں تو یہی میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو. جو تیسرے تک گیا ہے، جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ، اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی، اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے، جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو، سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے. بے عشق مصطفیٰ کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں، حضور کے نام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. نوجوانوں تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان
کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو، اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا، قبر میں نہیں بھولا، حشر میں نہیں بھولیں گے، معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا، اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے؟ آج کیا دے رہی ہے؟ دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ وہ احساس کرنے والے رسول، تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم نے کیا 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 ہفتے بھر، نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں۔ سوچو ہفتے بھر کے کیا کام ہمارے پہنچائے جاتے ہوں گے۔ اب تو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری، میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کیس بن جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا، اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا کے دسترخوانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں، آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو۔ عزت نہ ملے تو پھر کہنا، تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا، دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں، تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں، فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے، اس کے گھر کا تو بتا بھی نہیں چلتا، اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا۔ دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں، یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دربار رسالت کا معاملہ الگ ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے، دیکھ لے عزت، حسن، شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے، تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، دنیا کے فلموں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں فلم سٹار ہو کہ گلیمر کی دنیا ہو، یہ جب تک جوان ہے تب تک ان کی چاندنی ہے، جہاں جوانی ڈھل گئی ریٹائرڈ ماسٹر ہے۔ اس کو نہیں، دنیا اب نیا ڈھونڈتی ہے، نیا ان کو ہیرو چاہیے، نئے ایکٹر ایکٹریس چاہیے، دنیا ان کو بھلا دیتی ہے۔ نیتا بھی پرانا ہو گیا تو اس کو وہ منڈلی میں بٹھا دیا جاتا ہے، اب آپ کا کام نہیں، آپ بیٹھو ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو دیکھا گیا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حضور سیدی محدث کبیر 90 سال سے بھی اوپر کے ہو گئے، ہزاروں نوجوانوں کی خوبصورتی ایک طرف، اس مرد قلندر کی خوبصورتی اپنی جگہ پر۔ وہ خوبصورتی پاؤڈر اور لالی کی نہیں ہے، وہ حدیث مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، عشق مصطفیٰ سے آئی ہوئی ہے۔ اور ان آنکھوں نے شاید حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، کوئی تو دیکھا ہوگا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، جو دیکھ لیتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ 74 سال کی عمر میں 74 جب عمر پہنچی ہے،
عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں اس عمر میں دوسروں کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو محمد عربی کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہاں پر چہرے پر جھریاں آ جائیں، بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، تب بھی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے کندھے ترس جاتے ہیں. یہ حضور پاک کے غلامی میں ملتا ہے. باقی کسی پارٹی کی نوکری تم 40 سال کر لو، بعد میں جب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، نئے لیڈر ہوں گے، نئے نیتا ہوں گے، اور تمہیں پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں گنا جاتا. کتنے تو آئے اور چلے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک ہی جگہ ہے عزت کی، وہ دربار رسالت سے وابستگی ہے. بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا وہ ہر زمانے میں روشن و تابناک رہا. آج زمانہ گزر گیا، بہت ساری نئی جنریشن آ گئی. پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کو دیکھی ہوئی آنکھیں کم رہ گئی ہوں گی. نئے بچے آ گئے، نئے جوان ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں عقیدت ہے یا نہیں؟ عقیدت ہے یا نہیں؟ بچوں میں ہے، جوانوں میں ہے. دیکھا نہیں عقیدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ